کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، بے سبب غصہ کرتے ہیں۔ غصہ صحیح کردار کو کھا جاتا ہے۔ غصہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جو بھی انسان پہلے کسی کے لیے ہمارا جو زاویہ نظر ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ غصہ کردار کے آئینے کی طرح ہے، اگر وہ جب بھی غصہ کرتے ہیں تو وہ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کی جو خوبیاں ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ غصہ انسان کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے مزاج میں غصے کو کم کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ اس کے لیے خاموش ہو جائیں، صبر کریں یا اور بھی باتیں ہیں جن پہ عمل کرنا لازمی ہوگا۔ مزاج میں کڑواہٹ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بات بات پہ اگر وہ کوئی الفاظ نہیں کر سکتے یا طنز نہیں کر سکتے تو ان کے مزاج میں اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے، ان کے مزاج میں اتنی شوخی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، لوگ ان سے ملنے سے ڈرتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری محفل میں بیٹھے ہی نہیں۔ اتنی کڑواہٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسے لوگوں میں جب بھی وہ کڑواہٹ ظاہر کرتے ہیں اپنے الفاظ کی صورت میں، اپنے لہجے کی صورت میں، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ حسد خدا کی تقسیم کو تسلیم نہ کرنے کا نام ہے۔ جب ہم خدا کی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے، کسی انسان کو رتبہ ملتا ہے، کسی کو دولت شہرت ملتی ہے یا عزت ملتی ہے تو لوگ ان سے جلنے لگتے ہیں، اس کو ہی حسد کہتے ہیں۔ حسد ایک بیماری ہے جو نفسیاتی طور پہ انسان کے مزاج کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ حاسد انسان اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ان سے ملیں گے، ان کے الفاظ سے، ان کے کردار سے، اس کے باتوں سے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ حاسد ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دیں جو آپ کے کردار کو خراب کر رہا ہے۔ نفرت بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں، لوگ کسی کو حقیر سمجھ کے اس سے نفرت کرتے ہیں، کسی کا جو لالچ ہوتی ہے کسی انسان میں وہ پوری نہیں ہوتی تو نفرت اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا تو نفرت۔ ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ جائیں گے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو نفرت کی ایک بھری دکان کی طرح ہیں۔ ان کے پاس اتنا ذخیرہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس محبت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا اور ان کے پاس ہمیشہ نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی رنگ اور نسل کے بنیاد پہ نفرت کرتے ہیں، کبھی کوئی عقیدے کے بنیاد پہ نفرت، مطلب نفرت ہی نفرت ہے ہر جگہ پہ۔ حقارت سے جو آدمی یا جو انسان نفرت کرتا ہے وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نفرت سے دیکھتے ہیں یا کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو مطلب کہ ہم غرور کر رہے ہیں، اور غرور خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ حقارت اتنی خطرناک ہے کہ جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی انسان ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، نہ اس کو بیٹھنے دیتے ہیں، نہ ہم خود اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ غرور کرنا بھی چھوڑ دیں جو آپ کے کردار کو ختم کر رہا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں جیسے جھوٹ بولنا، خود پسندی، انا، یہ ساری چیزیں آپ کے کردار کو خراب کر دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے کردار کو جو حقیقی روپ میں موجود ہے اس کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان خطرناک چیزوں سے، ان خراب باتوں سے جب آپ بچتے ہیں یا خود کو محفوظ رکھتے ہیں تو زندگی کے سفر میں کبھی بھی آپ کو مشکلات پیش نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا